حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے تھے. میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں. ابو لہب، عقبہ بن نبی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں. مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا. مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے. جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے. اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے. لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے. لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا. اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا.
کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی, ہمت, حوصلہ, صبر, استقامت اتنا دیا, کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے, لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں, اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے, کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے, اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑے ہے, یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کریں. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے, سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ, جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا, شیر آدمی تھا, کبھی جھکا نہیں تھا, کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا, کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا, بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے, عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے, پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے, پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں, بڑے سردار ہیں, بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید, پر وقت بدل گیا. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی, حضور تک بات پہنچی, تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے, جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا, اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی, میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے, اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا, اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. تو حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دیں معاملات کو, ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے, وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, بڑا مشکل نہیں, اکیلا آدمی, غریب آدمی, مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت احسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے, آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں, بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا, گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا, لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے, تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے, یہاں گلے پہ. تڑپتا تھا, روتا تھا, سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا, اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی, پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے, کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں, حالات میں تبدیلیاں آ جاتی. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے, ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو, کسی بھی طریقے سے شفا ہو, جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں, تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے, اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت
عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے. اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا. گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ 1 کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں. وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی. وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے. اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں. کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو.